اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سبوں کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ دعا فرمائے کہ جب تک وہ ہم سبوں کو زندہ رکھے تمام نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرنے والے ہیں جو لوگ علم والے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرنے والے ہیں جو لوگ علم والے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہوگا۔ علم کب ہوگا؟ جب ہم علم کو حاصل کریں گے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو پھر ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ ہمیں جب معلوم ہوگا تو اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھے گا، اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھے گا تو اللہ کے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو جاننے والے ہوں۔ کب جانیں گے؟ جب علم حاصل کریں گے۔ جب علم ہوگا تو خوف پیدا ہوگا، جب خوف پیدا ہوگا تو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میرے محترم، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں۔ اگر کسی مسجد سے یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی، تو ہوتا یہ ہے کہ دور دراز علاقے سے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل نہیں ہو پاتے ہیں، اور مسجد کے صحن میں ہو یا پھر جہاں نماز جنازے کی ادا کی جانے والی ہے وہاں وہ انتظار میں کھاٹ کے پاس رہتے ہیں، ظہر میں نہیں آتے ہیں۔ خود سوچئے ذرا کہ کیا ظہر کی نماز ان پہ فرض نہیں ہے؟ جنازے کی نماز کا اہتمام ہے، ظہر کا اہتمام نہیں ہے۔ جبکہ جنازہ چند لوگوں نے ادا کر لی ہے تو پھر اللہ ان سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے ادا نہیں کی ہے، اور اگر ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو اللہ پوچھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، اکثر و بیشتر، کہ جب تک ان کا نام نہ پوچھا جائے یہ کنفرم ہونا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حلیہ، ان کی چال، ان کی ڈھال غیروں کی طرح ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہے مسلمان لیکن اسے سلام کرنے میں بھی دقت پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتا ہے، وہ بھی 150 گرام کے وزن کا کنگن ہوتا ہے، اور اس کے بعد کانوں کے اندر بالیاں ہوتی ہیں۔ آج جو رواج چلا ہوا ہے، جو رسم ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے گلے کے اندر سکری ہوتی ہے، یہ غیروں کی پہچان ہے، اور وہ ہمارے نوجوانوں سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جو ہیئر اسٹائل ہے، یعنی سر کے اوپر جو بال رکھنے کا اسٹائل، ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ کون سا اسٹائل کہلاتا ہے، یعنی اوپر سے گھنا ہے اور دائیں سے بائیں سے پیچھے سے چھوٹے بال کترے ہوئے ہیں، یہ کون سا اسٹائل کہلاتا ہے؟ کہا کہ یہ کٹورا کٹ ہے، کٹورا کٹ۔ میرے محترم، وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کے سروں پہ پیالہ نما بال دیکھو گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کے سروں پہ پیالہ نما بال دیکھو گے۔ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ظاہر کس سے ہو رہی ہیں؟ تو ہماری نسل سے ہو رہی، ہماری اولاد سے ہو رہی۔ اس کی فکر اگر ہم نہ کریں تو کون کرے؟ میرے محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے، کہنے اور سننے کا مسئلہ نہیں ہے، عمل کا مسئلہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ دینے والی ذات خدا کی ہے، ہم تو یہاں آئے ہیں ایک بہانے کے طور پر، ہم لوگ شامل ہیں ایک مجلس کے اندر۔ آج اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سنی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں گے، اور ہم اپنے سے بھی، ہم خود بھی وعدہ کرتے ہیں کہی ہوئی باتوں پر اور سنی باتوں پر ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ
ہمیں دیکھتے ہیں. اگر ہماری شادیاں فضول خرچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے. اگر ہماری ماں بہنیں اگر بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں تو ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ پردہ ساری خاتون کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر ہمارے مردوں کے چہرے پہ اگر داڑھیاں نہیں ہیں، سنت نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی سب کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صوبوں کے اندر جو ہائی کورٹ کے ججوں کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ہم اسلام کے خلاف آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی حرکات کو دیکھ کر کے وہ یہ فیصلہ کرنے والے بنتے ہیں. تو پھر اسلام کو نقصان کس سے پہنچ رہا ہے؟ غیروں سے یا خود ہم سے؟ نقصان ہم سے پہنچ رہا ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی درخت کا پھل اگر ذائقہ دار ہو تو ہر کوئی اس درخت کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ درخت اس کے حصے میں ہو یا نہ ہو. لیکن اگر درخت کا پھل اگر ذائقہ دار نہ ہو تو اس کے نقصان پہ کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے. اسلام ایک درخت ہے اور ہم سب مسلمان اس کے پھل ہیں. اگر ہم سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ اسلام سے دوری بنائیں گے، اور اگر ہم سے فائدہ پہنچے گا تو لوگ اسلام سے قریب ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سبوں کو ایمان والا بنایا ہے تو ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے. ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر نماز کتنی. نماز کی تو وہ خوبی ہے کہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ بے حیائی یا برے کاموں سے روک دیتی. لیکن پہلے ہماری نماز تو ویسی ہو. آج بچپنے کی جو نماز ہماری ہے وہی جوانی میں، وہی بڑھاپے میں، تو کیا اس سے ہماری بے حیائیاں دور ہوں گی؟ کیا خرافات سے ہم بچیں گے؟ کیا اللہ کے خزانے سے ہم کچھ لے سکیں گے؟ نہیں لے سکیں گے. اس لیے نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ غیر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اذان جو مائک سے ہوتی ہے وہ بند ہو جانی چاہیے، اور خاص طور سے صبح کی اذان، فجر کی اذان بند ہو جانی چاہیے. کیوں بھائی؟ ڈسٹرب ہوتا ہے. نہیں، حقیقت میں وہ ڈسٹرب نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے اذان ہوتی ہے وہ تو آرام سے بستروں پہ سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور جن کے لیے اذان نہیں ہوتی یعنی غیر مسلم، وہ سڑک پہ روڈ پہ ٹہلتے ہوئے صبح کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ویشالی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بستی ہے پونی حسن پور. وہاں ایک صاحب کا آخری وقت تھا. انہوں نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور وصیت کی اور کہا بیٹا میری خواہش تھی کہ ہماری بستی کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہیں کی، اب تو چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے. میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس کام کو پورا کر دینا کہ مسجد کی تعمیر کرا دینا. لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور فوراً لڑکوں نے یہی کام کیا کہ ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی. وہاں کے جو غیر مسلم اچھی آبادی ان کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ کہا کہ یہ گھر بن رہا ہے. کہا کس کا گھر؟ کہا اللہ کا. کہا کہ اللہ کا گھر؟ سمجھا نہیں. تو کہا مسجد بن رہی ہے. کہا اچھا، تو گویا آپ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھیں گے. کہا نماز پڑھیں گے تو آپ بغیر اذان کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں. اب بتائیے کہ پریشانی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ حالانکہ پریشانی نہیں بڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی چلو اسی بہانے کم سے کم ہم لوگوں نے تو چاہا نہیں، مجبوراً ایسا کیا ہے کہ صرف امام کو رکھا ہے، اذان نہیں ہوگی، مؤذن کو نہیں رکھیں گے، پیسے تو بچ جائیں گے مؤذن کے. لیکن نہیں، یہ ایمان نے اس کی اجازت نہیں دی اور پریشانی بڑھ گئی کہ نہیں. اب کیا کریں، اس کا کیا حل ہو؟ تو وہاں کے لوگوں سے جو دانشوران تھے ان سے مشورہ کیا گیا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ چھٹی کا دن ہو اور ایک پروگرام رکھا جائے اور کسی چترویدی صاحب کو بلا لیا جائے. والد محترم کو دعوت دی گئی، میرا بھی وہاں جانا ہوا. وہاں جو بات ہوتی ہے وہ ذرا سن لیں. وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیے اذان ہے کیا؟ اذان ایک انفارمیشن ہے، اذان ایک سوچنا ہے.
मुसलमानों को ये खबर दी जाती है कि पूजा पाठ का समय हो चुका है, नमाज का वक्त हो चुका है, लिहाजा आप लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आए, क्योंकि लोगों के घर दूर दूर हैं। करीब होते तो बिना लाउड स्पीकर के भी काम चल जाता, दूर हैं इसलिए लाउड स्पीकर की जरूरत बनती है। तो अजान असल में है क्या, तो ये बताया गया कि देखिए, हर धर्म के मानने वालों का जो पूजा पाठ का तरीका है, ये उन्हीं की धार्मिक पुस्तक जो जिस जबान में होती है उसी जबान में वो काम करते हैं। जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो क्या है, वो वेद है और गीता है। वो कौन सी जबान में है, तो संस्कृत में है। तो उनके पूजा पाठ करने का जो तरीका है वो भी संस्कृत जबान में है। इस्लाम के मानने वालों की जो मजहबी किताब है वो कुरान है, वो अरबी में है, इसलिए उनके पूजा पाठ करने का तरीका अरबी जबान में है। तो अजान होती है तो अरबी में क्या होती है वो सुन लें। जब उनसे ये कहा गया कि अजान में मौजिन ये कहते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका क्या मतलब, तो मतलब समझने के लिए पहले आप ये समझें कि संस्कृत में इससे क्यों कैसे कहा जाएगा। तो अल्लाहु अकबर संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि ओम महा, कि ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। बताएं कि इस बात में कोई आपत्ति है, उन लोगों ने कहा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। फिर दूसरा जुमला जो मौज़िन कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक छेता एकम ब्रह्मा दीति नास्ति, कि मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं है। क्या इस बात में कोई आपत्ति है? कहा नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कहा मुअज्जिन कहते हैं तीसरा जुमला कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक छेता मोहम्मद ईश्वर दूतम, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के दूत हैं, मैसेंजर हैं। क्या इस बात में कोई आपत्ति है? कहने कोई आपत्ति नहीं। एक बूढ़े मियां खड़े होते हैं गैर मुस्लिम में और कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब ये बताएं कि आप लोग अभी कौन सी नमाज पढ़ते हैं। तो उनसे ये कहा गया कि अभी जोहर की नमाज का वक्त होने वाला है। कहा कितने बजे? कहा कि हमारा जो त्योहार है वो चांद के हिसाब से होता है और जो हमारी नमाज होती है वो सूरज के हिसाब से होती है। तो 1 बजे अजान होती है और 1:30 बजे नमाज होती है। आधे घंटे का समय दिया जाता है शुद्ध होने के लिए, पाक साफ होने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि क्या अजान इस माइक से हो सकती है जिस माइक से प्रोग्राम चल रहा है? उन्हें यह कहा गया कि हाँ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आज भर इसी माइक से अजान दे दी जाए, कल से वो अजान होगी, उसके लिए हॉर्न भी हम देंगे, माइक भी हम देंगे, मशीन भी मेरी तरफ से होगी। मेरे मोहतरम खुद सोचिए, जो शख्स उस प्रोग्राम से पहले बसीर था कि आपको अगर नमाज पढ़नी है तो बगैर अजान के नमाज पढ़ें, आखिर क्या वजह है कि वो अजान के लिए सिर्फ उन्होंने अनुमति नहीं दी, सिर्फ इजाजत नहीं दी, बल्कि ये कहा कि अजान जिस चीज से दी जाएगी वो चीज भी हमारी होगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अब अजान का मतलब समझ लिया। ऐसे ही आज जो हमसे गैर मुस्लिम दुनिया बना रहे हैं, हमारे अखलाक को देखते हुए, हमारे आमाल को देखते हुए, अगर हमारे अखलाक और आमाल अच्छे हो जाए तो बताइए वो दुनिया नजदीकी में बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी। इसलिए आपसे कहना है कि अल्लाह ने अगर हमें ईमान वाला बनाया है तो हमारे अंदर ईमान की निशानियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक वाक़या सुनाता हूं। एक नाबीना शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और कहता है कि हमें ड्यूटी पर रख ले। बादशाह ने कहा कि तू अंधा है, तू नाबीना है, हम तुझको ड्यूटी पर रखकर क्या करेंगे? उसने कहा हम अंधे जरूर हैं लेकिन हमारे अंदर 3 खूबियां हैं। कहा क्या? कहा एक खूबी तो यह है कि मुझे मोती की पहचान है, यानी कौन मोती खरा है और कौन खोटा है इसकी पहचान हमें है। अच्छा, दूसरी खूबी? कहा दूसरी खूबी यह है कि हम घोड़े की पहचान रखते हैं कि कौन सा घोड़ा उम्दा नस्ल का है और कौन नहीं। कहा तीसरी खूबी? कहा वो ये कि इंसान को हम भाप जाते हैं कि वो कौन से खानदान का है। बादशाह ने वजीर से कहा कि देखो इस अंधे को रहने की जगह दे दो, ये कभी भी हमारे काम आ सकता है, लेकिन याद रखना इसे रोज 1 पाव चावल 1 पाव दाल दे दिया करना। उसे रहने की जगह मिल गई, 1 पाव चावल 1 पाव दाल रोज मिलने लगी। चंद महीने के बाद एक सौदागर आता है, आवाज लगाता है बादशाह के दरबार में पहुंच करके, है कोई मोती लेने वाला?
تو ظاہر سی بات ہے موتی لینے کی صلاحیت کس میں ہوگی؟ بادشاہ میں، وزیر میں۔ وزیر نے موتی پسند کیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا، حضور میں نے یہ آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ لیکن ایک اندھا جو مفت میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، اسے ایک بار بلوا کر چیک کروا لیں کہ یہ موتی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بلایا جائے۔ اس اندھے کو بلایا گیا اور کہا کہ ہمارے وزیر نے ہمارے لیے موتی پسند کیا ہے، دیکھو یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ تو جانتے ہیں کہ اندھے ہیں، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ موتی کو ہمارے ہاتھ پر رکھ دیا جائے۔ حکم کے مطابق موتی اس کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ جو ہی موتی رکھا گیا منہ میں ڈال لیا۔ منہ میں ڈالنے کے بعد گھمانا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور یہ موتی نقلی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے بیچنے والے سے پوچھیں۔ بیچنے والے سے پوچھا گیا تو کہا کہ حضور واقعی یہ موتی نقلی ہے جو وزیر نے پسند کیا ہے، اور میں بیچنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو صرف یہ جاننے کے ارادے سے آیا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں موتی کی پہچان رکھنے والے لوگ زندہ ہیں یا سب مر گئے۔ لیکن الحمدللہ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آنکھ والا کیا، ایک نابینا اور اندھا بھی آپ کے یہاں موتی کی پہچان رکھتا ہے۔ اب اس اندھے سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ موتی نقلی ہے؟ اس نے کہا جب ہم نے منہ میں ڈالا، گھمانا شروع کیا تو تھوک پیدا نہیں ہوا، لعاب نہیں بنا، اور یہ موتی کے نقلی ہونے کی پہچان ہے۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ دیکھو 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اسے اور بڑھا دینا۔ اب اسے آدھا کلو چاول ملنے لگا اور آدھا کلو دال ملنے لگی۔ چند روز کے بعد گھوڑا بیچنے والا آتا ہے۔ وزیر نے پھر گھوڑا پسند کیا اور بادشاہ کے نزدیک پیش کیا، کہا کہ یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، لیکن اس اندھے کو بلوا کر چیک کروا لیں کہ یہ گھوڑا عمدہ نسل کا ہے یا نہیں۔ اندھا بلوایا گیا اور اس کے آنے کے بعد کہا کہ ہمارے وزیر نے یہ گھوڑا پسند کیا ہے، دیکھو ذرا یہ عمدہ نسل کا ہے یا نہیں۔ کہا کہ یا تو گھوڑا میرے پاس لایا جائے یا مجھے گھوڑے کے پاس لے جایا جائے۔ تو گھوڑے کے پاس اس اندھے کو لے جایا گیا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک ٹٹولنا شروع کیا۔ ٹٹولتے اس نے کہا حضور یہ گھوڑا تو عمدہ نسل کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ گھوڑا عمدہ نسل کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ کہا کیا؟ کہا عیب یہ ہے کہ جب یہ پانی کے قریب سے گزرے گا تو بیٹھ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے، بھینس کو پانی پسند ہے، گھوڑا بھی پانی کے قریب جائے گا تو آگے نہیں بڑھے گا۔ اس سے پوچھا گیا بیچنے والے سے کہ بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، گھوڑے کی ماں جب یہ چھوٹا تھا تو مر گئی، ہم نے مجبوراً بھینس کے دودھ کا سہارا لیا اور اسے بڑا کیا۔ اب اس اندھے سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ گھوڑا بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے؟ اس نے کہا حضور جب ہم نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ٹٹولنا شروع کیا تو اس کی گردن اور پیٹھ کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے، عام گھوڑوں کے اعتبار سے 2 انگل اس کی ہڈی ابری ہوئی تھی، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ضرور اس گھوڑے کو بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے، اس لیے بھینس کے دودھ کا اثر اس کے اندر آیا کہ بھینس کی ہڈی کی طرح اس کی ہڈی ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر سے کہا کہ دیکھو 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اور بڑھا دینا۔ اب 3 پاؤ چاول ملنے لگا اور 3 پاؤ دال ملنے لگی۔ اب بادشاہ کو نے یہ کہا کہ بھئی اس کی 2 خوبیاں سامنے آ گئی ہے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم انسان کو بھانپ جاتے ہیں کہ یہ کون سے خاندان کا ہے، تو پھر ہم کسی اور کے بارے میں کیا پوچھیں، اپنے بارے میں ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے۔ اندھے کو بلایا گیا اور کہا یہ بتاؤ میں کس خاندان کا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں کس خاندان کا؟ حضور اس اندھے نے کہا حضور اس بات کا جواب لینے کے لیے آپ کو ایک معافی نامہ لکھنا ہوگا۔ اس نے معافی نامہ لکھ دیا، کہا چل میں نے تجھ کو معاف کیا بتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ بنیا کے خاندان کے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہم سے نہ پوچھیں، اگر آپ کے بچپنے سے کوئی واقف ہے تو آپ اس سے دریافت کریں۔ اس نے کہا ماں زندہ ہے، جا کر پوچھتے ہیں۔ دوڑتا ہوا وہ ماں کے پاس گیا اور کہا امی جان یہ بتائیں کہ میرا خاندان کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ آج تم خاندان پوچھنے کو تیار ہو؟ اس نے بادشاہ نے کہا کہ آپ پہلے بتائیں تو۔ ماں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس بادشاہ کو تم ابو کہا کرتے تھے انہیں کوئی اولاد نہیں تھی،
وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد بادشاہت کس کو ملے گی، اس لیے آپ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر ہماری رعایا میں کہیں بھی کسی کے گھر میں خوبصورت اور تندرست لڑکا پیدا ہو تو دربار میں لایا جائے۔ تم ایک بنیا کے گھر پیدا ہوئے تھے، تم بڑے خوبصورت تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، تمہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تم کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا اور تم بادشاہ بن گئے۔ ان کے انتقال کے بعد راج گدی تمہیں مل گئی۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہماری بوڑھی ماں کو معلوم ہے، اس اندھے کو کیسے خبر ہو گئی؟ پھر دوڑتا ہوا اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بتا کہ تجھے یہ خبر کیسے ہو گئی کہ میں بنیا کے گھر پیدا ہوا؟ تو اس اندھے نے کہا کہ حضور کیسے نہ خبر ہوتی، جب کوئی بادشاہ کسی کی خوبیوں سے خوش ہوتا ہے تو وہ انعام میں ہیرے دیتا ہے، جواہر دیتا ہے، سونے دیتا ہے، چاندی دیتا ہے۔ آپ جب ہماری خوبیوں سے خوش ہوئے تو آپ نے بار بار وزیر سے کہا کہ اسے 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اور بڑھا دینا۔ وہی 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال میں آپ کو بنیا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ تو کام بنیا کا ہے۔ تو میرے محترم، آپ کو میں یہ واقعہ سنانے کی غرض یہ ہے کہ ہمیں ہنسانے کا ہم ہنسانا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس واقعے سے ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ جب ایک بھینس کے دودھ کا اثر ہو سکتا ہے، جب ایک خاندان کا اثر ہو سکتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ میرے محترم، ایمان ہمارا بڑھے گا کب؟ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ ہمارا ایمان بڑھے گا کب؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھیں گے تو ہمارا ایمان ضرور بڑھے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت کو ہم اپنائیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، ہمارا ایمان ضرور بڑھے گا۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ میرے محترم، حقیقت یہی ہے کہ آج غیر مسلموں کے بیچ جانا ہوتا ہے، مندروں میں بھی جانا ہوتا ہے، پنڈتوں سے بات بھی ہوتی ہے، اور وہاں ایک مرتبہ پیر دھو کر کے مندر کے اندر گیا تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ مندر میں ہوں گے وہ تو ٹوپی اور کرتا پائجامہ میں دیکھ کر تو پریشان ہوں گے ہی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو پنڈت جی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہاں؟ کہا کہ کیا نہیں آنا چاہیے؟ کہا تو آ تو سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو یہاں آتا ہوا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو ان سے یہ کہا کہ ہم ایشور کی پراپتی کے لیے آپ کے پاس آئے، ایشور کو پانے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے آپ کے پاس آئے، اس کا پریچے کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی جگہ کو جھاڑا پوچھا اور اس کے بعد کہا بیٹھیے۔ بیٹھانے کے بعد کہا کہ بتائیے ایشور کا پریچے کرائیے۔ انہوں نے کرانا شروع کیا۔ جو ایشور کے بارے میں انہوں نے بتایا، جب ان کا بتایا ہوا ہو گیا تو ان سے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ کی دھارمک پستکوں میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ آپ نے یہ کہا ہے وہاں یہ لکھا ہے، آپ نے یہ کہا ہے وہاں یہ لکھا ہے۔ فوراً ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب چھما کیجیے گا کہ واستو میں جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسا کیجیے کہ ہم کچھ بھائیوں کو بیٹھاتے ہیں، مندر کے کیمپس میں ہو یا کسی دروازے پہ ہو، یہی بات آپ ان کے بیچ رکھیے گا۔ میرے محترم، یہ بات رکھی جاتی ہے، جس کے حصے میں ہدایت ہوتی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، کم سے کم مسلمانوں کے خلاف جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے وہ ذہن تو بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں موسم کا بھی خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بات تھی۔ ایک تو یہ کہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کی نشانیاں ہم اپنے اوپر ظاہر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان والے اگر ہیں تو ایمان کی نشانیاں ہوں اور ہم دور سے سمجھے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ یہ کہ ہم اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھیں، اپنے اخلاق کو بھی ہم بہتر کریں اور جھوٹ سے پرہیز کریں انشاءاللہ۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے حضرات نظر آ رہے ہیں اکثر و بیشتر یہ بوڑھے حضرات ہیں، جوانوں کی کمی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صرف وضو بنا کر کے گھر سے نہ نکلیں، بلکہ یہ کریں کہ وضو چاہے گھر بنائیں چاہے مسجد کے اندر وضو بنا لیں۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو راہ چلتے ہوئے آپ کو جو بھی گھر
دائیں بائیں مل رہا ہے، آپ یہ اعلان کرتے ہوئے چلیں کہ بچوں چلو نماز کے لیے، اللہ بلا رہا ہے۔ میرے محترم، اگر آپ نے یہ ترکیب اپنا لی تو انشاءاللہ نوجوانوں کی کمی مسجد کے اندر نہیں ہوگی، اور اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے سر جائے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نمازی بنا دیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کچھ بول سکتے ہیں مطلب